ہیں؟ جی جی حضرت میں اصل میں بس پچھلے دنوں میں گھر گیا رہا، پھر کوئی والدین تھے، کافی مصروفیات رہی، تو بس کوئی کلاس آپ اٹینڈ نہیں ہوتی رہی. ابھی بیٹی کو لیکن ایزی ہو جن 2 مہینے تک بچے کو بھی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب جواز الخطوۃ والخطوتین فی الصلاۃ. یہ باب ہے کہ ایک قدم یا 2 قدم چلنا نماز میں، 1 قدم یا 2 قدم چلنا. حدثنا یحییٰ بن یحییٰ وقتیبۃ بن سعید کلاہما عن عبد العزیز قال یحییٰ اخبرنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی. ابو حازم کہتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان نفرن، ایک گروہ جاؤ آیا سہل بن سعد کی طرف، قد تمارو فی المنبر، وہ اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ ممبر من ای عود ہو، کس لکڑی سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. فقال اما واللہ انی لعارف، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، من ای عود، کس لکڑی سے بنا ہے، ہو ومن عاملہ، کس نے اس کو بنایا ہے، یعنی کس لکڑی سے بنا یہ بھی میں جانتا ہوں، اور کس نے بنایا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں. سہل بن سعد کہتے ہیں وَرَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول یوم جلس، اور میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو پہلے دن آپ جب اس ممبر پر بیٹھے، یعنی میں اتنی باتیں میں جانتا ہوں. قال فقلت له، میں نے کہا، ابو حازم کہتے ہیں ابن عباس، ابو عباس حدثنا، پھر ہمیں بتائیے. کہتے ہیں کہ سہل بن سعد ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امرأۃ، آپ علیہ السلام نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا، اور ابو حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے نام بھی لیا، ٹھیک ہے، اس عورت کا. تو آپ علیہ السلام فرماتے انظری غلام کن نجار، دیکھ اپنا جو تیرا غلام ہے نا، نجار بڑھئی ہے، اسے کہے کہ میرے لیے ایک ممبر بنائے تاکہ میں اس پر بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کروں. اور بخاری میں کی روایت میں کہ عورت آئی، اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ میرا غلام ہے جو بڑھئی ہے، لکڑیوں کا اچھا کام کرتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے کہوں کہ آپ کے لیے ایک ممبر تیار فرمائے. آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دی. تو احادیث میں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اس میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے اسے کہا، پھر ہو سکتا ہے اس نے پہلے کہا ہو، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایک جو ہے میرے لیے بناؤ. تو اس نے پھر 3 درجات والا جو ہے نا وہ ممبر بنایا، اس میں 3 یعنی تھے، اسٹیپ تھے. پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا، وہ رکھا گیا، اور وہ جھاؤ کی لکڑی تھا، من طرف الغابہ، جھاؤ کی لکڑی کا وہ تھا بنا ہوا. اور وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو، کام آپ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، علیہ فکبر، آپ نے تکبیر فرمائی، یعنی آپ نے نماز شروع کر دی، ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے، یہ صحابہ کھڑے ہیں، وکبر الناس وراء، اور صحابہ نے پیچھے، انہوں نے بھی تکبیر کہی، نماز شروع ہو گئی. وہ الممبر، آپ علیہ السلام ممبر پر تھے، ٹھیک ہے جی، اوپر والے جو ہے وہ اسٹیپ پہ تھے. ثم رفع، پھر آپ جو ہے وہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ اوپر چڑھے، شاید دوسرے درجے پہ یا تیسرے پہ. فنزل، کہا کرا، پھر آپ علیہ السلام اترے، حتی سجدہ، یعنی آپ نے رفع سے مراد یہ کہ آپ نے یہ ہاتھ اٹھائے جو ہے نا وہ اس کے لیے تکبیر کے لیے ہیں. آپ پھر اترے ممبر سے، حتی سجدہ فی اصل المنبر، پھر آپ ممبر کی جڑ پہ آپ نے نیچے آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا. ثم عاد، ٹھیک ہے، پھر آپ جب سجدہ ہو گیا پھر آپ چڑھ گئے، یہاں تک پھر نماز مکمل کر لی، یعنی کھڑے ہو کے نماز آپ علیہ السلام نے ممبر پر فرمائی، رکوع بھی آپ نے ممبر پر کیا. جب سجدے کی باری آئی تو آپ ممبر سے اتر کے 1 قدم یا 2 قدم نیچے اترے، ٹھیک ہے، کیونکہ باب یہی ہے کہ نماز میں 1 قدم یا 2 قدم چلنا. پھر آپ نیچے اترے اور نماز مکمل کی. پھر لوگوں کی طرف آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی انما صنعت ھذا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے، لتأتموا بی، تاکہ تم میری اقتداء کرو، ولتعلموا صلاتی، اور میری نماز تم جان سکو، سیکھ سکو کہ میں نے کس طرح نماز پڑھی ہے. میں اوپر تھا، تم نے دیکھا رکوع بھی، آپ نے قیام بھی دیکھا، تو مجھے دیکھ کے نماز کو اپنی صحیح کر لو. تو یہ پھر انہوں نے بتایا ممبر پر. اور بخاری میں جو روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب
اجازت دی اس مائی صاحبہ کو، انہوں نے ممبر بنوایا اپنے بڑھئی سے. جب ممبر رکھا گیا، چونکہ پہلے آپ علیہ السلام کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے تھوڑا سا آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب ممبر رکھا گیا تو آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو رونے کی آواز آئی. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ہے وہ چیخے اور چلائے. تو آپ علیہ السلام نیچے اترے اور اس جو ہے وہ کھجور کے تنے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور وہاں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. پھر آپ علیہ السلام نے اسے سینے سے لگایا، یہ بخاری میں ہے. تو سینے سے جب لگایا تو اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور وہ روتا ہوا سسکیاں لیتا ہوا چپ ہو جاتا ہے. اس طرح آہستہ آہستہ اس کی آواز بند ہو گئی. تو یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ بہت بڑی شان ہے کہ کھجور کا تنا بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام تھوڑا ٹیک لگا کے سہارا لے کے اسے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اب اس جدائی میں جو ہے وہ رو رہا ہے. دیکھیں تو یہاں آپ علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی محدثین کے. دیکھو جی، آپ علیہ السلام کی محبت میں کھجور کا تنا بھی رو رہا ہے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو مسلمانوں پر تو آپ علیہ السلام کا بڑا ہی کرم اور لطف ہے اور شفقت اور رحمت ہے کہ آپ علیہ السلام کو دعاؤں کا اختیار دیا گیا. تو آپ علیہ السلام نے ان دعاؤں کو اپنی امت کے لیے استعمال کیا. تو امتیوں کو چاہیے کہ والہانہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں. جو آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں آپ اس پر شفقت فرماتے، جس طرح آپ نے ایک کھجور کے تنے پر شفقت فرمائی. ٹھیک ہے، تو یہ ممبر کا واقعہ یہاں موجود ہے. باب و کراہت الاختصار فی الصلاۃ، نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا منع ہے. ٹھیک ہے نا، کمر پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا، کیونکہ سستی کی علامت ہے. اور یہ جہنمیوں کو جب جہنم میں عذاب دیا جائے گا نا، وہ تھک جائیں گے، تھک کے کمر پہ ہاتھ رکھیں گے. تو کمر پر ہاتھ رکھنا یہ جو ہے نہا ان یصلی الرجل مختصرا، آپ علیہ السلام نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. باب و کراہت مس الحصا و اعتراض فی الصلاۃ، نماز میں جو ہے وہ کنکریوں کو ہٹانا تھوڑا سا اور مٹی سیدھی کرنا، اس بارے میں یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ پوری توجہ جو نماز کی طرف ہونی چاہیے. یا بن ابی کثیر ابو سلمہ سے اور معیقیب سے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ مسجد میں جو کنکریاں تھی اس کو ہٹانے کے بارے میں فرمایا گیا. تو پوچھا گیا آپ علیہ السلام سے، فرمایا ان کنت لا بد فعل فواحد، اگر تمہیں کرنا ہی ہے نا تو ایک مرتبہ کرنا ہے. کیونکہ اس وقت یہ قالین نہیں ہوا کرتے تھے، نمازیں جو پڑھی جاتی تھیں وہ پھر مٹی پہ، اور پھر وہاں مدینہ اور مکہ میں ظاہر ہے آپ کو جو پتھر ہیں اور گرمی بہت سخت ہے. تو پھر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان پھر تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے نماز پڑھتے تھے. بعض اوقات تو جیسا جو کپڑا پہنا ہوتا تھا وہ رکھ کے اس پر سجدہ کر لیتے. بہت سختی میں نمازیں پڑھی انہوں نے، بہت گرمی میں نمازیں پڑھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جو مکہ مدینے کی گرمی ہے وہاں کیونکہ پہاڑ ہے نا، وہاں ہریالی نہیں ہے، تو پھر وہ زیادہ گرمی ہے. جن علاقوں میں ندیاں ہیں اور درخت ہیں وہاں گرمی کی شدت کم ہے. آپ مری چلے جائیں تو وہاں شدت، ایک تو اس وجہ سے کہ درخت ہیں اور دوسرا اونچائی بھی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس لیے درخت اگانے کا حکم ہے. آپ درخت اگائیں، یہ آپ کی صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے بھی اسی طرح ہے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا نماز میں کنکر ہٹانے سے متعلق، اس کو چھونے سے متعلق. فرمایا ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. کنکری ہٹانی ہے، اگر جہاں سجدہ کرنا ہے اس جگہ کو صاف کرنا ہے، ایک مرتبہ ہٹا کے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور بار بار اس کو یہ نہیں کرنا. ان رسول اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد، تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے کہ یہ لفظ نہیں پوچھنے کا، لیکن ان رسول قال فی الرجل، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جو مٹی جو سیدھی کرتا ہے، ظاہر وہاں کنکریاں سیدھی کرتا ہے، حیث یسجد جب وہ سجدہ کرنے جاتا ہے. قال فرمایا ان کنت فاعلا، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو فواحدۃ، ایک مرتبہ تم نے ایسا کرنا ہے. تو وہاں تنگی کا زمانہ تھا، صفیں نہیں ہوتی تھی. اب تو ماشاء اللہ قالین ہیں اور اتنا کچھ سکون ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں تو بڑی جو ہے نا رغبت کے ساتھ اب نماز پہ جانا چاہیے.
बाबू नही अनिल बुस्सा की, थूकना, ठीक है, मना है थूकना मस्जिद में और नमाज की हालत में, ठीक है जी। इसके अलावा भी सामने लोगों के नहीं थूकना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने देखा, बुस्साक ने एक थूक देखी आपने एक दीवार के साथ जो किबले की तरफ थी, तो आपने उसको मल दिया, साफ कर दिया। तुम अकबर अलन्नास, फिर लोगों की तरफ आप मुतवज्जो फरमाए, इदा कान अहदुकुम युसल्ली, जब तुम्हें से कोई नमाज पढ़े, फला यबसुक क़िबला वजही, तो आप चेहरे की तरफ जो किबले की तरफ जुमू करके नमाज पढ़ रहा है तो उधर मत थूके। फ़इन्नल्लाह क़िबला वजही अला सल्ला, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसकी तरफ होती है जब वो नमाज पढ़ता है। अब तो चूंकि मस्जिदें पक्की हैं, कालीन हैं और बहुत सारी जगहों पर पत्थर लगे हुए हैं, अब तो ये थूकना है ही मना। उस जमाने में कच्ची होती थी मस्जिदें, तो अगर थूकना ही है तो आप दाएं बाएं ना थूके, नीचे थूक लें और फिर ऊपर थोड़ा सा खुरच के मिट्टी डाल दें, तो ये उस वक्त था। लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही नामुनासिब ऐसा करना, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम के साहब अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आपने एक खंखार जो है वो देखा तो किबले की तरफ, ठीक है, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने आगे भी वही हदीस के उसको साफ करने का हुक्म दिया, ठीक है ना। रानो खामद फी किबलतिल मस्जिद फहक्का, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उसको साफ कर दिया, बेहसातिन, एक कंकरी के साथ ना, तो उसको आपने थोड़ा साफ करके, तो फिर आपने मना कर दिया कि इस तरह ये आप ऐसा ना करें, करना भी हो तो फिर ठीक है कदमों के नीचे आपने थूक दें। तो ये उस वक्त की बात है जब जमीनें कच्ची होती थी मस्जिद में, तो अब चूंकि आप तो कर ही नहीं सकते ना, ये नाल जो है वो कालीन वगैरह बिछे हुए हैं, तो इसलिए पहले ही अच्छी तरह से बंदा ये कर ले। हाँ, अगर ऐसा हो जाए, थूक आ जाए या नाक बहने लगे, तो कपड़े के साथ इजाफी कपड़ा, टिश्यू वगैरह जो है वो जेब में रखें, उसके साथ नाक को साफ करे और वो थोड़ा सा मल के अपने जेब में डाल दे, फेंके ना, ठीक है जी। बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से या कोई और वजह हो सकती है, तो उसको ऐसे करे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने किबले की तरफ आपने एक नुखामा यानी खंकार आपने देखी, तो फिर लोगों की तरफ मुतवज्जो फरमाया, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक है, तुम रब की बारगाह में खड़े होते हो, तो इस तरह करते हो, ठीक है। जब तुम में से कोई पसंद करता है कि वो तुम्हारे सामने इस तरह जो है वो थूके और इस तरह करे, हाँ, अगर किसी को खंखा वगैरह आए, दाएं बाएं तरफ कर दे या कदमों के नीचे कर दे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप अलैहिस्सलाम ने तालीम दी कि आपने अच्छे तरीके से रहना है। तो अब तो ये बिल्कुल मना है, अब तो सब कर ही नहीं सकते हैं। उस ज़माने में ये चीज़ें कुछ थी जब मस्जिदें कच्ची थी, ठीक है जी। हाँ, कानी अनज़ुर इला रसूलिल्लाहि यरद्दु सौब बादहु अला बादिन, अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने देखा आप अलैहिस्सलाम को कि आप एक कपड़े के साथ दूसरे कपड़े को मल लेते थे। अगर इस तरह कोई आ जाता है मुंह पे, इस तरह यानी मुंह में कोई इस तरह कोई झाग वगैरह या ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, तो आप अगर करना भी हो तो आपने थोड़ा सा कपड़े में करे, तो कपड़े के साथ फिर क्या कर दें, मल दें, और बड़ी एहतियाती के साथ किसी को नजर बनाए हैं, ठीक है जी। अलबुज़ा को फिर मस्जिद में थूकना, ये खता है, और इसका कफारा क्या है, उसको दफन करना, ठीक है जी। मस्जिदों को साफ करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये हर मुसलमान का जो हक है कि हर मुसलमान सफाई रखे। ये नहीं कि भाई मस्जिद का जो है वो मुतवल्ली या इमाम साहब या मस्जिद के जो सफाई करने वाला है वो, हाँ, सफाई करने वाला अगर रखा हुआ है अच्छी बात है, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए जहाँ भी हो सके। हमारे यहाँ साबुन रखा जाता है, तो बंदा आके उसको साबुनों को ज़रा ठीक कर लेता आगे झाग नीचे ना जाए। तो ये बहुत अहम चीज़ है, अपनी आखिरत बनाने वाली बात है। मस्जिद से लगाओ, मस्जिद के साथ सफाई सुथराई, तो ये बहुत शान वाली बात है, ठीक है ना। आप फरमाते हैं, और इज़्ज़त अलैया आमाल उम्मती, मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल पेश किए गए हैं, हसना व सय्या, और उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पेश की गई। फवजतु फी महासिन अमालिहा, तो मैंने उसके अच्छे अमाल में से, उम्मत के अच्छे अमाल में से ये पाया, अलज़ा युमातु अन तरीक, ठीक है, तकलीफ दे रास्ते से हटा देना। जो जिसके नाम अमाल में मैंने देखा अच्छी चीज़ एक ये भी है कि रास्ते को साफ रखना और रास्ते में तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात है।
راستوں کو صاف کرنا ہے، راستے میں کوئی بلیٹ یا کوئی اس طرح کوئی کیل وغیرہ ہو، ہاں کوئی شیشہ وغیرہ ہو، اس کو ہٹا دینا، یہ نیکی ہے۔ ہوا وجدت فی مساوی اعمالہا، اور برائی جو برے اعمال میں سے یہ دیکھا کہ ان نخامہ، ٹھیک ہے، کھنکھار، تکون فی المسجد، مسجد میں کوئی کر گیا، اور لا تدفن، اور اسے دفن بھی نہیں کیا، تو یہ میں نے اس کی گناہوں میں سے دیکھا۔ تو مسجد کو صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائیت تنخا فدلکا بنالہ، تو آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کھنکارا، پھر اس کو نالین کے ساتھ اس کو تھوڑا مل لیا تاکہ نظر نہ آئے کسی کو، ٹھیک ہے، گھن نہ آئے کسی کو، یہ آپ علیہ السلام۔ تو یہاں یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، مسجد میں تھوکنا نہیں، مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے۔ اگلا جو باب ہے کہ باب جواز الصلاۃ فی النعلین، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے جواز میں یہ باب یعنی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ سعید بن یزید کہتے ہیں قلت لانس بن مالک، میں نے انس بن مالک سے کہا اکان رسول اللہ یصلی فی النعلین، کیا نبی علیہ السلام جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ قال نعم، ان کا جی ہاں، آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے، جوتوں کے ساتھ نماز آپ نے پڑھی ہے۔ پھر محدثین کہتے ہیں کہ ہاں اس طرح جوتے ہوں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں لگے، ان کا جو پاؤں کی انگلیاں کا پیٹ ہے نا تھوڑا سا وہ بھی لگنا چاہیے۔ تو جوتوں کے ساتھ نماز، اگر نئے جوتے ہیں آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص جب آپ جنازے میں ہوتے ہیں تو جنازے میں چونکہ پھر بہت سارا رش بھی ہوتا ہے، آپ جوتے کدھر رکھیں گے، اور گاؤں وغیرہ میں پھر اتنی صفائی کا اہتمام بھی نہیں ہوتا بعضوں کا جنازہ گاہ میں، تو آپ نے جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کا جوتا پاک ہے تو جوتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر نماز جنازہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں نیچے سے کوئی گندگی نہ لگ گئی ہو، پھر آپ جوتا اتار کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جنازہ بہت زیادہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے اور باہر جگہ نہیں ہوتی سائے کی، اور دھوپ میں کھڑا ہونا آتا ہے، اور زمین بہت تپری ہوتی ہے، تو اس وقت یہ جو مسائل آپ کو فائدہ دیں گے کہ آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ جوتے آپ کے اوپر نیچے سے پاک ہے تو پھر پہن کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو شک ہے نیچے سے تو آپ جو ہے وہ پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر رکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر والا حصہ پاک ہی ہوتا ہے۔ اگر اوپر والا حصہ نہ پاک ہو تو پھر تو آپ ظاہر اتار کے پڑھیں گے، ادروائز اکثر تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اوپر جوتے کے پاؤں رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اتارنا لازمی نہیں ہے۔ پھر یہ مسائل آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ اگلا باب ہے کہ نقش، کسی کپڑے پر نقش ہوں، ٹھیک ہے، اس کپڑے کو لے کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، منقش کپڑا ہو یا اس طرح کے اسٹائل وغیرہ ہوں تو یعنی کہ مکروہ سے مراد اس کی اگر اس کی طرف دل بٹے تو پھر آپ علیہ السلام کو ایک جبہ دیا گیا جس میں نقش تھے، تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد اس کو اتارا، فرمایا یہ ابو جہم کی طرف لے جاؤ، ابو جہم نے آپ کو تحفے میں دی، اور ان کو کہو کہ ام بھی جانا، ام بھی جانی یہ جبہ دو، ٹھیک ہے نا، یہ لے جاؤ اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو وہ پھر آپ کی توجہ اس جو ہے وہ جبے کی طرف جا رہی تھی جو منقش تھا۔ اور نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک انگوٹھی بنوائی، اور آپ علیہ السلام جب بات کر رہے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان سے تو ہاتھ اٹھا رہے تھے، تو ہاتھ اٹھانے کے ساتھ آپ کی نظر انگوٹھی کی طرف بھی جا رہی تھی، تو بات مکمل کرنے کے بعد آپ نے انگوٹھی اتار دی اور فرمایا کہ یہ سائڈ پہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ یہ اتنی توجہ نہیں آ رہی تھی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس توجہ کی بٹنے کی وجہ سے انگوٹھی اتار دی۔ تو اب ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگلا بندہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ بات کر رہے ہو اور سامنے والا کھیل رہا ہو تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ آپ کہیں گے یار ماروں اس کے منہ پہ ایک، ہاں میں بات کر رہا ہوں اور میری بات سنی نہیں رہا، ظاہر ہے میرے بھی جذبات ایسے ہوتے ہیں، تو کوئی بات مطلب میں بات کر رہا ہوں اور اگلا بات سنی نہیں رہا، اگر سن رہا ہے تو بس کھیل رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو ایسے بندے کو بات کیا سنانی ہے. تو یہ ایک نفسیاتی بات بھی ہے کہ اگلا جب بات کر رہا ہو تو ہم نے پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سننا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلے سے جب بات کرنی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ بات کرنی ہے. تو یہ احادیث ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے نفسیاتی طور پر بھی آپ علیہ السلام کی تعلیم کہ میں بات کر رہا تھا اور میری توجہ بٹ رہی تھی. ٹھیک ہے. یعنی میری انگوٹھی کی طرف بھی توجہ جا رہی تھی. تمہاری طرف توجہ تھی لیکن ایک حصہ توجہ کا انگوٹھی کی طرف جا رہا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ میرے فلی آپ کی طرف میری توجہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اتار دی. یہ نسائی میں ہے. تو یہ آپ نے یہ اب آپ علیہ السلام یہاں نماز پڑھ رہے اور نماز میں کپڑے کی طرف آپ علیہ السلام کا ذہن گیا ہے تو فرمایا بھائی اس کو اتارنا ہے. ٹھیک ہے. کام رسول اللہ یصلی فی خمیصۃ ذات اعلام. آپ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے اور ایک جبہ پر جو ایک خمیص جبہ پہن کے نماز پڑھ رہے. فنظر الی اعلامها. تو آپ نے اس کے نقش پر آپ کی نظر پڑی. فلما قضى صلاته. جب آپ علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا فرمایا اذهبوا بهذه القميص الى ابي جهم. ابو جہم کی طرف یہ قمیص لے جاؤ اور ام بجانیہ وہاں سے لے آؤ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ مجھے اس نے اپنی میری نماز میں اس نے اپنی طرف مجھے جو ہے نا کھینچ لیا ہے. یعنی توجہ میری ادھر بٹ گئی ہے. تو یہ بھی سبق ملا کہ ہماری توجہ جو نماز میں اللہ کی طرف ہونی چاہیے, کسی اور کی طرف نہیں. پوری توجہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلے حدیث میں کہ آپ علیہ السلام کا ابو جہم کیا ہے جی کانت لو خمیص عالم فقان. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے خمیص پہنی تو وہ اس نے آپ علیہ السلام کو نماز مشغول کر دیا. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے ابو جہم کو دی اور اس سے پھر ایک اور چادر لی. ٹھیک ہے جی. یہ باب. اگلا باب ہے کہ کھانا آ جائے تو پھر نماز کی طرف نہیں جانا. کھانا کھانا ہے اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے جب کھانے کا کی طلب بھی ہو. ٹھیک ہے. اگرچہ دوسری طرف نماز شروع ہو گئی لیکن آپ نے پہلے کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے اذا حضر العشاء. جب عشاء یعنی رات کا کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کی اقامت کہی جائے تو آپ نے کھانے سے ابتدا کرنی ہے. پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے کیونکہ یہ اس وقت کہ جب کھانے کی رغبت ہو. ظاہر ہے اس وقت لوگ سفر میں ہوتے تھے یا جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے تھے تو شام کو آ کے کھانے کی طلب زیادہ ہوتی تھی. تو پہلے کیا کریں, پہلے کھانا کھا لیں. یہ حکم ہے. ٹھیک ہے جی. بعد میں سکون سے نماز پڑھے. اگلی حدیث ہے انس مالک سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قرب العشاء. جب عشاء یعنی رات کا عشاء رات کا کھانا قریب کیا جائے اور نماز بھی کا وقت بھی ہو جائے تو آپ نے فبدو بھی کھانے سے ابتدا کرنی. قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب. مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے. اب یہاں یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ افطار کا ٹائم ہو. افطار یعنی یہ بھی ہے کہ افطار سے پہلے جو ہے افطار کر رہے ہیں اور اس کے بعد نماز ہے تو پہلے آپ افطار کریں اچھی طرح سے, اس کے بعد نماز پڑھیں. ولا تعجلوا عن عشائکم. ٹھیک ہے. آپ نے جلدی نہیں کرنی جو ہے رات کے کھانے پر. پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے. کیونکہ مقصد ہے نماز میں تسلی, خشوع اور خضوع. تو خشوع اور خضوع کیسے رہے گا جب آپ کا پیٹ بھرا ہوگا اور آپ کی پوری توجہ جو ہے اللہ کی طرف ہوگی. پیٹ خالی بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر وہ کہیں گے جلدی جلدی نماز پڑھیں اور جا کے کھانا کھا لیتے ہیں. توجہ ساری ادھر جائے گی. تو توجہ نماز میں اللہ کی طرف ہونی چاہیے. یہ مین تھیم ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے, آگے بھی اسی طرح حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور آگے بھی اسی طرح واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. باب و نہی من اکل ثومن اور بصلا. ٹھیک ہے. منع کر ہے کھانا اس کا تھوم کا, پیاز کا اور کراس گندنا کا, اسی طرح کا. ٹھیک ہے جی. تو ثومن عربی میں ہے, اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ثومن آتی ہے کسی کو عربی اس کی؟ لسن. اس کو کیا کہیں گے؟ لسن.
تھوم بھی کہتے ہیں، لہسن، لہسن زیادہ مشہور ہے. ہاں جی، تھوم بھی کہتے ہیں، سندھی میں تھوم کہتے ہیں غالباً. جی ہاں جی جی نوشین حضرت، بھائی. جی جی حضرت، تھوم سندھی میں کہتے ہیں نا. ہاں تو عربی جی میں سوم. ہاں جی، ہاں. لہسن جو ہے وہ اردو میں کیسے، تھوم سندھی میں، اور ثوم جو ہے وہ عربی میں. ٹھیک ہے، لہسن، پیاز، لہسن، گندنا، یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ترکاری ہے. تو یہ منع ہے خاص طور پر جو نماز پڑھنے کا ارادہ ہو. ہاں پکی ہوئی ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جائیں تو پہلے آپ کوئی چیز کھا لیں، مطلب سوف وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز، تاکہ آپ وہ جو بدبو ہوتی ہے نا پیاز میں. اچھا اس زمانے میں پیاز کھانے کی اتنی وافر مقدار نہیں ہوتی تھی، پیاز کے ساتھ کھانا کھایا جاتا تھا. پیاز ہے نا، پیاز، اس کو مکہ مارا، توڑا اس کو، تو اوپر والا چھلکا اتارا اور پھر روٹی نکالی، اور ایک جو ہے وہ لقمہ توڑ کے تو ایک پیاز کا ایک ٹکڑا لیا اور کھا لیا. آپ میں سے ہیں کسی نے یہ کھانا کھایا اس طرح کا؟ ہاں کوئی ہے مرد مومن؟ حضرت سے کھایا ہے، جیسے دال ہوتی ہے ساتھ میں. ہاں کبھی صرف پیاز کے ساتھ نہیں کھایا، لیکن جیسے نا دال وغیرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر یہ مکہ مار کے اس کا پانی نکال کے پھر ایسے کھاتے تھے ہم گاؤں میں. اچھا. جی جی. ہاں یہ ٹھیک ہے نا. تو پیاز کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے خاص طور پر نا، اکیلا اور نہیں ملتا کچھ بھی تو پیاز کے ساتھ، مطلب اچھا پیاز اس کے تھوڑا سے کاٹ کے نا، اچھا مکہ مار کے پیاز کو اس کے کر دیا، پھر ساتھ میں نمک بھی رکھ لیا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا نمک لگا کے اور اس میں سے ایک لقمہ لیا توڑ کے اور اس کو بیچ میں ڈال کے، ٹھیک ہے جی، تو اس سے گزارا. تو یہ بھی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے اس میں پھر زیادہ کیا آتی ہے، بو آتی ہے. اب تو مطلب کھانے کے بعد یا کھانے میں ترکاری کے طور پر پیاز رکھا جاتا ہے، گوبھی رکھی جاتی ہے، بند گوبھی. ٹھیک ہے، اس طرح اور کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں. کافی بہتر ہو گیا معاملات، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا. یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ خیبر، آپ علیہ السلام غزوہ خیبر میں تھے، اور فرمایا من اکل من هذه الشجرہ، یعنی جس نے اس درخت سے، یعنی اس لہسن میں سے کھایا تو ہماری مسجد میں نہ آئے. فلا یاتین المساجد، ٹھیک ہے، مساجد میں نہ آئے، کیونکہ اس میں سے اچھا. من اکل هذه البقلہ، ٹھیک ہے، فرمایا اس ترکاری میں سے جو کھائے وہ مسجد میں نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو جائے، یعنی سوم، تھوم یعنی لہسن کی. ٹھیک ہے، لہسن. اور پھر آگے بھی اسی طرح ہے، پھر آگے بھی اسی طرح ہے کہ تاکہ یہ فرشتوں کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے پیاز کھانے سے، گندنا کھانے سے. ٹھیک ہے، صحابہ نے کیا رسول ہم تو کھاتے ہیں. پھر فرمایا جو اس درخت سے کھائے تو پھر کیا کرے، مسجد میں نہ آئے. ملائکہ کو تکلیف ہوتی جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یعنی یہ جو ہے نا بو وغیرہ پہلے ختم کر کے آئے، ایک کلی وغیرہ کر کے اچھی طرح منہ صاف کر کے، اوپر سے کوئی ایسی چیز کھائے وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کو حرام نہیں کیا گیا، صرف یہ کہ مسجد میں کو صاف رہنے کے لیے جب دو چار بندے کھا کے آئیں گے تو اندر بو پھیلے گی. ٹھیک ہے جی، تو سامنے والے کو، ساتھی کو تکلیف ہوگی، تو یہ حرام نہیں. آگے پھر حدیث آتی نے پوچھا بھی کیا اصل کی حرام ہے؟ فرمایا نہیں. صحابہ نے پوچھا فقال الناس، لوگوں نے حرمت یا رسول اللہ یہ حرام کیے گئے یہ سارا یہ چیزیں؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ نے اس کو حلال کیا، تو اللہ کی حرام کردہ کو ہم حرام نہیں کر رہے، لیکن اس کی جو ہے نا بو ہے اس کو ہم مناسب نہیں سمجھ رہے. جی ارسلان صاحب. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب جس طرح اس کو کھانے سے تو منہ میں سے بدبو آتی ہے، تو جس طرح الائچی وغیرہ اس کو کھانے ہاں سے خوشبو آتی ہے، تو دونوں کا ہی ایک طرح سے حکم ہے، یا مطلب جس طرح انسانوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، مطلب اسی طرح جو کی چیز سے؟ خوشبو والی چیز تو اچھی ہے نا، اس سے تکلیف تو نہیں ہوتی. وہ تو خوشبو والی آپ خوشبو لگا کے آئیں. الائچی وغیرہ اس سے منہ میں خوشبو آتی ہے. ٹھیک ہے جی. پیاز کھایا وغیرہ تو اس کے اوپر الائچی کھا لیں یا اور چیز کھا لیں، اور الائچی کھا کے آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو خوشبو ہے. مسئلہ ہے کہ ٹھیک. تکلیف نہ ہو، تکلیف والی بات ہے، بو سے تکلیف ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی، خوشبو سے تکلیف نہیں ہوتی تو بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن خطاب ارشاد فرمایا اور آپ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابو بکر کا ذکر کیا۔ ہاں، تو آپ علیہ السلام، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں انی رأیتو کأن دیکن، میں نے دیکھا خواب میں، رأیتو میں نے خواب میں، کأن دیکن ایک مرغا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا نا انشاءاللہ عربیہ میں، ٹھیک ہے، نکرنی، مجھے اس ٹھونگے مار رہا ہے، اور اس نے 3 ٹھونگے مجھے مارے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وَإِنِّي لَأَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا وقت ہے اجل کا، یعنی اس دنیا سے جانے کا۔ وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، مجھے کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنا لوں، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کرنے والا، اس لیے کہ اللہ اپنے دین کو ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو میں اس طرح نہیں کرنے والا۔ بس ہاں یہ ہے کہ 6 بندے میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اگر وہ میں چلا جاؤں تو ان سے پھر مشورہ لے لینا۔ وہ 6 کون ہے؟ وہ عنہم راضین، آپ علیہ السلام ان سے راضی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت طلحہ تھے، زبیر تھے، حضرت علی تھے، ٹھیک ہے نا، تو 6 بندے حضرت عمر نے دیے، ٹھیک ہے۔ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، ہاں، کچھ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ بھی خلافت کا کسی کے ہاں سپرد کر دو، انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام، ٹھیک ہے، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ كَفَرَ ضلال، خیر آپ نے ان چیزوں کو پھر آپ نے رہنے دیا، پھر آپ نے اینڈ پہ جو آپ نے اس مقصد ہے وہ یہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یا ایھا الناس تاکل شجرتین، ٹھیک ہے، تم 2 درختوں میں سے کھاتے ہو، یہ 2 مناسب نہیں، خبیث ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے بدبو آتی ہے، ایک پیاز ہے اور ایک جو ہے وہ لہسن ہے۔ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، رأیت رسول اذا وجد ریحہما من الرجل، ٹھیک ہے، اگر کسی آدمی سے خوشبو آتی اس طرح، بس امر بھی آپ حکم دیتے فاخرج الی البقیع من، ٹھیک ہے، کہ بقیع کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر اس بدبو کو دور کر، فمن اکلہما، اگر کسی نے کھانا بھی ہے تو اس کو پکا کر کے کھائے، یہ اس ٹاپک سے متعلق ہے کہ اگر کھانا بھی ہے نا پیاز کو وغیرہ کو پکا کر کھائے گا تو پھر اس میں سے جو ہے بو وغیرہ ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی یہی اچھا، اگلا جو باب ہے وہ ہے باب النہی عن نشد الضالہ فی المسجد، مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہنا چاہیے اگر کوئی اعلان کرے مسجد میں گم شدہ چیز کا، اس بارے میں تو اب ہمارے ہاں گاؤں میں زیادہ تر ہوتا ہے، شہروں میں تو کم ہوتا ہوگا اعلان، یا گاؤں میں، شہروں میں کوئی فوتگی کا اعلان ہوتا ہے، اور دوسرا جو کوئی بچہ گم ہو جائے ایسا کوئی، ٹھیک ہے، تو گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا جانور گم ہو گیا، بکرا آگے پیچھے ہو گیا، پھر اس کا اعلان ہو جاتا ہے، ہم نے شروع میں منع کیا ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں کہ پھر وہ زبردستی کر جاتے ہیں، اب وہ کر گئے تو دوسرے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی وہ کر گئے تو اب ہم کیا کریں، تو پھر مجبوراً ہم کہتے ہیں کرو تم بھی، پھر اب کیا کر سکتے ہیں، پھر ہم نے ان کا ہیلا رکھا ہے، پھر ہم نے کہا بھی تم ایسا کرو، کرنا ہے تو آپ کو بھی مسجد کی خدمت اتنی کر لی ہم نے، تو پھر یہ اعلان ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی کے پاس یہ چیز ہے تو ہمیں واپس کر دے، میری فلاں جگہ چیز رہ گئی ہے، گر گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالۃ فی المسجد، کوئی آدمی جب دیکھے نا، من سمع جو بھی سنے، رجل کوئی آدمی کہ گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا مسجد میں، فلیقل، تم کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے نہ لوٹائے، فإن المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تم گم شدہ چیزوں کا اعلان کرتے پھرو، یہ تو عبادت گاہیں ہیں نا، تو اب یہ چونکہ جہاں چل رہا ہے پھر مجبوری ہوتی ہے، تو ادروائز جو ہے نا اس سے بچنا ہے کہ مسجد میں اعلان صرف فوتگی کا ہو، اور اذان کا ہو، اور نمازوں کا ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایسے ایک آدمی نے مسجد میں کہا جی میرا اونٹ جو ہے لال اونٹ کہیں نکل گیا ہے میرا، حضور نے فرمایا پھر تو پائے نہ اس کو، یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہ مسجدوں میں اعلان کرتے پھرو، ہاں، بہتر یہی ہے مسجد کے باہر یا ایسی کوئی دکان ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جہاں اعلان کے لیے جگہ بنائی گئی ہو،
اور ایک دو جو ہے وہ اسپیکر لگا دیے جائیں، یہ بیسٹ ہے، تاکہ اعلان وغیرہ جو ہے وہاں کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اب تو سختی کی گئی ہے پنجاب میں حکومت کی طرف سے، یہاں اعلان بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ ہم تو جمعہ بھی جو ہے وہ اوپر والے اسپیکر استعمال نہیں کرتے جمعے میں. ٹھیک ہے جی. جمعے میں ہم صرف اندر والے اسپیکر استعمال کرتے ہیں. شروع میں جو ہے وہ حمد و صلات کر لی، خطبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اوپر والے اسپیکر بند ہو جاتے ہیں اور اندر والے جو اسپیکر ہیں اس پر ہم خطاب کرتے ہیں. ہاں جی. تو آپ کے علاقوں میں سے ہے آپ جو سب اسی طرح ہے کہ یہاں کھلا کھلا چل رہا ہے آپ کے یہاں بھی؟ کون بتائے گا؟ عیسیٰ غزالی آپ کے یہاں کس طرح ہے؟ جی جی ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، مطلب مسجد کے اندر. اسپیکر نہیں چلتے بارے والے. ہاں پہلے کافی ہوتا تھا، پھر لڑائیاں بھی ہوتی تھی، اب حکومت نے کنٹرول کیا ہے. سندھ میں تو میرے خیال کھلے عام چل رہا ہے. جی نوشین بہن، جی حضرت. وہاں جو جمعے کے خطاب جو اوپن اوپر والے اسپیکر سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آپ گھر میں آپ کی آواز نہیں آتی مسجد کی؟ نہیں، اذان کی آتی ہے، پھر بعد میں خطبے کی تو نہیں آتی. پھر بند ہوں گے نا، پھر ابھی نہیں آتی جی نا. سر. جی جی سر، ہمارے ہاں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والا اسپیکر تقریر کے وقت بھی اور خطبے کے وقت بھی ہوتا ہے. ہاں کافی دیہاتوں میں ہوتا ہے. ہم بھی، میرا بھی ایک دیہات ہی ہے فیصل آباد کے قریب. یہاں کسی نے شکایت کر دی تھی تو جتنے اچھا امام صاحبان ہیں سب کو پھر بلایا گیا تھانے میں. تو پھر صاحب نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے، ہم جو نماز جو متولی تھے وہ بھی گئے. پھر ہم نے کہا چلے جی ہم اوپر والا اسپیکر نہیں استعمال کرتے. جہاں رپورٹ نہیں ہوا کوئی ایسا مسئلہ تو پھر تو وہ جو ہمارے ساتھ والے گاؤں ہیں وہ تو اونچی یعنی اوپر والے اسپیکر استعمال کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. جہاں ہے کوئی اصلہ مسئلہ کراچی میں بھی، جی مخدوم عادل، کراچی میں بھی اس طرح ہی ہے. ہاں اچھا جی، کہیں اوپر کہیں. اچھا جی شیخ سفیان. جی استاد صاحب، ہمارے یہاں تو اسپیکر، جہاں میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں وہاں تو آواز اوپن ہوتی ہے، باہر بھی آ رہی ہوتی ہے آواز، اسپیکر چل رہے ہوتے ہیں. کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ یہ لاہور میں ہے، رائے بین روڈ کی سائڈ پہ. تو ہمارے تو جہاں میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں وہاں تو آواز آ رہی ہوتی ہے، باہر تک آواز آ رہی ہوتی ہے. باہر سے بھی آپ کھڑے ہوں گے دور تب بھی آ رہی ہوگی آواز آپ کو. تو پھر وہاں یہ چل رہا ہے بس اسی طرح ہی ہے. جہاں مطلب کسی نے شکایت کر دی، بات ہو گئی تو پھر ان کو بند کر دیا گیا. جہاں نہیں ہے بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے. حضرت اس طرح میں ہے. کون سی چیز شکایت کی، اس میں کون سی بات ہے؟ شکایت کی اس میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آواز بہت زیادہ اسپیکروں کی ہمیں جو ہے اچھا نا وہ ساتھ والی مسجد بھی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے. تو ایک ٹھیک. تو یہ ہوتا ہے. دوسرا پھر مختلف مسالک کی ہوتی ہیں، وہ ادھر سے بات کر رہا ہے وہ ادھر سے بات کر رہا ہے، تو اچھا اختلاف بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو وہ اگر صحیح کوئی شکایت کر جائے کہ بھئی ہمیں اس طرح جو ہے نا وہ پھر ہوتا ہے. صحیح یا ٹھیک. کوئی پولیس افسر وہاں گزرے، کیونکہ اس کو پتا تھا قانون یہی ہے کہ آپ نے اوپر والے اسپیکر استعمال نہیں کرنا، تو وہ پھر ان کو بلا لیتا بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا. پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہاں اچھا جی. بس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اوپر والے اسپیکر ہوتے تھے تو پھر مائیں بہنیں گھر میں بھی بیان سن لیتی تھی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا پھر لوگ پھر نماز میں اکثر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے دیکھنا نا کہ امام صاحب نے اب اینڈ پہ ہیں اور خطاب بند ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو پھر اکثر لوگ دوڑ کے نماز میں شامل ہو جاتے تھے. جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد نمازی کافی کم ہو گئے، میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صرف خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اندر ہی ہم لگے رہتے ہیں، باہر آواز ہی نہیں جاتی، تو پھر نمازی کم ہو جاتے ہیں. خیر یہ اس طرح ہے. کچھ اس میں حکمتیں ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں، یہ سارا. اچھا جی. تو یہ باب کیا تھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ناجی ارسلان صاحب، اس باب میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جی مسجد میں گمشدہ چیز کے متعلق تلاش کرنا ہے، اعلان کرنا مسجد میں گمشدہ جائز چیز نہیں کا ہے. اعلان نہیں کرنا.
یہ حکم یہی ہے کہ اعلان نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، مسجد میں، کیونکہ یہ اللہ کی بات کے لیے بنی گئی ہیں، بنائی گئی، اس میں صرف ذکر اللہ ہو، نماز وغیرہ ان چیزوں کا ذکر ہو، ٹھیک ہے جی، تو اعلانات نہ ہو، ٹھیک ہے۔ باب السہو فی الصلاۃ والسجود، نماز میں سجدہ سہو سے متعلق یہ باب ہے کہ سجدہ سہو کن کن مواقع پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کے مختلف طریقے ہیں، حدیث میں بھی مختلف طریقے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 سجدے کیے جائیں اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے اینڈ پہ۔ ایک جو ہمارے ہاں وہ یہ کہ ہم ایک طرف سلام پھیر لیتے ہیں، پھر 2 سجدے کر لیتے ہیں، پھر تشہد وغیرہ سارا پڑھ کے پھر ہم کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں دونوں طرف۔ تو ہم وہ اس کے لیے بھی حدیثیں ہیں اور یہ بھی حدیثیں ہیں، تو جو جس فقہ کو مانتے ہیں اس حساب سے پھر ان حدیثوں کو پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے جب آپ کسی امام کو فالو کرتے تو یہ بیسٹ ہوتا ہے، بجائے یہ کہ آپ اپنا کوئی اپنی طرف سے کوئی نکالیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تو امام کی اقتداء کرنا ذرا یہ بیسٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمائے ان احدکم اذا قام یصلی، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے تو اسے بھلا دیتا ہے، فلا باس علیہ، اسے مشتبہ ہو جاتا ہے بندہ کہ کیا ہو گیا، کتنی پڑھ لی ہیں، حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ اسے نہیں پتا تھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، جب اس طرح ہو تم میں سے کسی ایک کو، پھر فل یسجد، چاہیے کو سجدہ کرے، 2 سجدے کرے، وہ جالسن بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مختصر حکم ہے، پھر آگے آئے گا پھر کس طرح سجدہ کرے پھر پڑھے، ٹھیک ہے جی، تو اب اس طرح ہے۔ اچھا، اگلی حدیث ہے کہ جب اذان آتی ہے شیطان جو ہے نا اس کی ہوا خارج جاتی ہے، وہ بھاگتا ہے، دور جاتا ہے تاکہ اس کو اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ جب اذان مکمل ہو جاتی پھر آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر کہی جاتی پھر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر مکمل ہوتی ہے تو پھر آ کے آدمی کے دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ یاد کر، اذکر قضا اذکر قضا، ہاں یہ چیزیں یاد کر، لما لم یکن یذکر، وہ چیزیں بھی یاد کراتا ہے جس کو یاد ہی نہیں ہوتی، ساری چیزیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں، ایسا بھی کرنا ہے ایسا بھی کرنا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو نہیں پتا چلتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر جب تمہیں نہ پتا ہو کہ کتنی پڑھی پھر آخر میں 2 سجدے کر لو۔ کیوں سجدے کرنے، وہ آگے آ رہا ہے، یہ شیطان کے لیے مار ہے، ٹھیک ہے، شیطان کے لیے کیا ہے، مار ہے۔ اچھا، آگے پھر مزید آہستہ سا وضاحت آ رہی ہے کہ تکبیر کہے، 2 سجدے کرے اور پھر سلام سے پہلے کرے، پھر سلام کرے۔ اب دیکھیں نا مزید احادیث میں پھر جو ہے وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب یہاں آ گیا کہ 2 سجدے کرے اور سلام سے پہلے کرے اور اینڈ پہ سلام کرے، سلام سے پہلے 2 سجدے۔ آگے آئے گا کہ پہلے سلام پھر 2 سجدے پھر سلام، ٹھیک ہے جی۔ اس پر میری ویڈیو بھی ہے سجدہ صاحب کا طریقہ۔ آپ علیہ السلام ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے اور جب آپ نے مکمل کی نماز، وعلیہ جلوس، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، فلما تم صلاۃ سجدہ سجدتین، ٹھیک ہے، تو جب نماز مکمل کی تو آپ نے 2 سجدے کیے تکبیر کہہ کے اسلام سے پہلے، ٹھیک ہے، اور سجدہ لوگوں نے بھی کیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بیٹھنا بھول گئے نبی علیہ السلام۔ اچھا، یہ کام فی صلاۃ ظہر وعلیہ جلوس، بیٹھنا تھا نا 2 رکعت میں، نہیں بیٹھے آپ علیہ السلام ظہر کی 2 رکعتوں میں، تو تشہد واجب بیٹھنا، تو پھر آپ اینڈ پہ آپ علیہ السلام نے بیٹھے تو آپ علیہ السلام نے پھر 2 سجدے کیے اور اس کے بعد پھر بعد میں سلام کی تشہد پڑھ کے۔ اچھا، اس میں مزید ہے، یہاں بھی کیا ہے، قبل ان یسلم السلام، پھر سلام سے پہلے آپ علیہ السلام نے 2 سجدے کیے۔ اچھا، آپ علیہ السلام فرماتے اذا شک احدکم فی صلاۃ، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو، نہیں پتا کہ 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر جس پر شک کو دور کرے، جہاں اس کا اطمینان بیٹھے وہی سمجھ لے، 3 ہے یا 4 ہے، شک ہے، تو اگر اس کو یقین ہے کہ 3 ہے تو 3 ہوں گی، اگر اس کو شک ہے پتہ نہیں 3 ہے 4 ہیں، ہاں جدھر ذہن زیادہ جائے چلو بھائی 3 ہی ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا کرے، پھر 4 مکمل کر کے پھر سجدہ کرے،
सजदा साहब करे। यसजुदो सजदतैन क़ब्ल अन युसल्लिम, सलाम से पहले 2 सजदे करे। अगर वो 5 होगी, अगर मतलब ये समझा कि 3 है ना, तो वो ये तो होगी 4 होगी, तो फिर 4 हो जाएगी। अगर हो उसकी चौथी, तो 5 हो जाएंगी इस रकात के साथ, ठीक है। तो यानी हो ये समझ रहा कि तीसरी, असल में ये 5वीं थी, यानी कि 5वीं थी, फिर क्या होंगी 6 हो जाएंगी, एक और मिल जाएगी। यहाँ अगर ये सब नहीं, इस तरह नहीं है, 3 है या 4 है, ठीक है ना। अगर 4 है तो ये एक और खड़ा हो जाएगा, तो फिर 5वीं हो जाएंगी, और ये सजदा साहब समझो कि एक रकात के मुताबिक हो जाएगा, ठीक है। वह इनकान सला इतमाम लअरबन कानता तरगीबन लिशैतान, ठीक है। अगर वो 3 थी 4 हो जाएंगी, और शैतान के लिए क्या हो जाएगा, जो है वो ये मजीद एक डंडा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर वो उसको शक है कि 3 है कि 4 हैं, अगर हैं ही 3, तो उसने एक और रकात पढ़ के फिर सजदा साहब कर लिया, अब 4 मुकम्मल हो गई। अब ये जो 2 सजदे हैं, ये शैतान के लिए एक गुर्ज है, शैतान के लिए क्या है, ये गुर्ज है, ठीक है। और अगर थी 4, इसने तो 3 कह दिया, तो 5वीं हो गई ना, फिर 2 रकात ये मिलके वो समझो कि 6 हो जाएंगी, ठीक है। तभी ये शैतान के लिए क्या हो जाएगा, गुर्ज। इसलिए पेनाल्टी जिसे कहते हैं कि शैतान ने बुलाया ना, तूने बुलाया ना, तेरे ऊपर है, तुझे नमाज के लिए बुलाया ना, चलो हम एक और पढ़ लेंगे। जी नौशीन बहन। हजरत इसमें हम अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज नमाज है, और उसमें हमें ये डाउट है कि 3 है 4 है, तो हमारा जहन जिस तरफ ज्यादा जाता है, ठीक है, जी, तो हमने फिर फॉर एग्जांपल 3 की तरफ रुख कर लिया और चौथी रकात पूरी की, तो फिर सजदा सहव की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 4 हमारी पूरी शक हुई। कह रहा क्या पता 4 हो। अच्छा, तो इस सूरत में सजदा सहव हाँ करना। हाँ, सजदा साहब करना है। अच्छा, ये सजदा सहव क्या रीजन ठहरा रहे हैं इसके लिए हम? कि शैतान ने बुलाया है ना, ये उसके लिए एक सजा है। अच्छा, और अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने मतलब शक है कि 4 पढ़ ली हैं या 5, तो एक मजीद रकात मिला लेंगे, 6 हो गई। हाँ, 6 हो जाएगी, वो 2 तो रकात फिर शैतान के लिए मुसीबत होगी। अच्छा, तो वो नफिल में चली जाएंगी और 4 नफल फर्ज में, हो जी गई। जी जी जी, हाँ। लेकिन अच्छा। उसमें एक और वजाहत है इसमें, कि अगर आपको शक है कि 3 है कि 4 हैं, तो आपने 3 पर रखना है, क्योंकि जो थोड़ी है, फिर 3 के हाँ। बाद आपने बैठना है, 3 के बाद आपने बैठना है, अच्छा। अतयात पढ़नी, फिर 4 के लिए, चौथी के लिए खड़ा होना है, फिर चौथी के बाद बैठना है, तशहहुद पढ़नी है, फिर एक तरफ सलाम फेरना है, फिर 2 सजदे करने हैं, फिर तशहहुद, फिर दुरूद पाक, फिर दुआएं, फिर 2 सलाम। तो ये मजीद शैतान के लिए मुसीबत बन जाएगी ना, कि भाई मैंने तो इसको थोड़ा सा भुलाया था, तो इसने तो मजीद नमाजें और पढ़ ली। अच्छा हजरत, इसमें हम मतलब 3 दफा हमारा कायदा होगा, एक दफा तो 2 हाँ रकात के बाद हुआ, तीसरा भूलने वाला, हाँ, मतलब भूलने वाला, हाँ जी हाँ जी, तो फिर बल्कि बढ़ उसके जाएगा। 4। अगर हमने कम में रखा, मैंने कहा चलो मैं कम में रखती हूँ, 3 में रखती हूँ, तो अब जो हम्म, चौथी रकात हमने पढ़ी, तो उसके बाद भी सजदा सहव हम करेंगे ना, हाँ यही हाँ, फरमा रहे उसके हैं ना? बाद, हाँ, तीसरी के बाद नहीं करेंगे हम, चौथी के बाद सजदा साहब करेंगे। हाँ ठीक है, सही है, जज़ाक। अच्छा, दूसरा ये कि सजदा साहब जो है ना, आमतौर पर तशहहुद के बाद होता है, जी लेकिन जी कोई मसला नहीं, अगर एंड पे भी कर लिया ना, तशहहुद पढ़ लिया, दुरूद पाक पढ़ लिया, ठीक है, जी। सारा कुछ पढ़ लिया, जानबूझ के पढ़ लें या भूल के भी पढ़ें, भूल के पढ़ा जाता है ना, परेशान होने की बात नहीं है। तो फिर एंड पे जो है ना, एक तरफ सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर दोबारा तशहहुद, दुरूद पाक, दुआएं पढ़ के फिर आपने दोनों तरफ सलाम फेर देना है, ठीक अच्छा है, हजरत, लाजमी नहीं। हाँ जी, कभी ऐसा भी होता है 2 रकात ही, 2 तरफ ही हमने सलाम फेर लिया, तब भी उसी जगह बैठे हुए हैं, तब भी सजदा सहव हो जाएगा ना, करेंगे हाँ जी, ऐसा? हाँ हाँ, ये भी है, ये भी है। जब तक हमने दुनिया की बात कोई नहीं की, उठ के जगह ठीक। से चले नहीं गए, हमें याद आ गया तो हम वहीं सलाम तो फेर लिया अपने, वही 2 ठीक। सजदे किए, और जो है वो फिर आपने क्या करना है, सजदा सहव। तशहहुद पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के नमाज मुकम्मल कर लेनी है, ठीक है ठीक जी। है, ठीक है, जज़ाक। आगे भी इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने 2 सजदे किए सलाम से पहले, ठीक है। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, इब्राहिम कहते हैं कि उसमें नमाज में कमी हो गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, कहा कि या रसूलल्लाह क्या नमाज में कमी हो गई, फरमाया क्या हुआ, आपने इस तरह नमाज पढ़ी,
तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर सजदा साहब फासना, फिर आपने मिला दिया उसके साथ 2 रकातें, और 2 रकातें पढ़ी, फिर किबले की तरफ मुंह किया, फिर 2 सजदे किया, सलाम, फिर सलाम आपने भेरा। ये भी उसी तरह है, ठीक है। और आगे हम हदीसें आएंगी कि आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो सलाम करके फिर 2 सजदे किए। मुफ्ती साहब, अगर इमाम भूल जाए सजदा साफ करना और नमाज हो गई है, तो फिर क्या मुक्तदी भी इसके साथ करेंगे नमाज के बाद? हाँ फिर इसका इयादा होगा ना। आप अलैहिस्सलाम ने जोहर की नमाज पढ़ाई और 5 रकातें पढ़ा ली आप अलैहिस्सलाम ने। जब आप अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, कहा कि या रसूलल्लाह क्या नमाज बढ़ गई है, रकातें ज्यादा हो गई हैं? अर्ज की, क्या फरमाया, क्या हुआ? अर्ज की, या रसूलल्लाह आपने जो है 5 रकातें पढ़ ली हैं। अच्छा, फिर आपने फसाजदा सजदैन, फिर आपने 2 सजदे और कर दिए, ताकि वो अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ना, अगर 5 हो जाएंगे 2 सजदे कर लेंगे तो समझो कि 6 हो गई। तो ये शैतान के लिए मार है, ठीक है जी। तो ये भूलना भी इसलिए कि ताकि जो है वो हमारे लिए रहमत हो, ठीक है जी। सल्ला बिना अच्छा, ये भी उसी तरह है कि आप अलैहिस्सलाम ने 5 पढ़ी, वो जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज पढ़ाई, ठीक है ना। तो जोहर थी, असर थी, वसल्लम फी रकातैन, आप अलैहिस्सलाम 2 रकातों में सलाम कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम जो है वो एक लकड़ी थी, उस तरफ लकड़ी यानी कि लगी हुई थी, तो उसका सहारा लेके आप खड़े हो गए किबले की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा कोई गुस्से में थे आप अलैहिस्सलाम, हैं। और हज़रत अबू बकर भी थे, उमर भी थे, वो दोनों डरे कि आप अलैहिस्सलाम से बात करें, ठीक है। जोहर की नमाज 4 होती है, 2 रकातें आप अलैहिस्सलाम पर। तो कुछ लोग जल्दी जल्दी निकल गए और कहने लगे नमाज कम हो गई, नमाज कम हो गई, हाँ। तो वह एक सहाबी जो जुल यदैन के नाम से मशहूर था, उनके हाथ फितरतन थोड़े से बड़े लंबे थे, तो उसने अर्ज किया, रसूलल्लाह क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? आप अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं तरफ देखा, फरमाया ये क्या कह रहा है, जुल यदैन क्या कह रहा है? साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह सही कह रहा है कि 2 रकातें नहीं पढ़ी गई। अच्छा, फिर आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकातें पढ़ाई, वसल्लम, फिर आपने सलाम किया एंड पे, तुम कब्बर, फिर तकबीर कही, फिर जो है वो सजदा किया, फिर तकबीर कही, फिर उठे, फिर सजदा किया, ठीक है, फिर तकबीर कही, और फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह नमाज मुकम्मल कर ली। तो ये हमारी दलील है कि फिर सलाम करें, तकबीर कहें, फिर सजदा करें, फिर तकबीर कहें, फिर सजदा करें, फिर तकबीर करें, बैठें, और फिर सारा कुछ पढ़ के फिर सलाम फेर लें, ठीक है। और दीगर हदीस की किताबों में कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते जब भूल जाओ एंड पे तो सलाम करो, सलाम फेर के एक तरफ, फिर 2 सजदे करो, उसके बाद फिर तशहुद और सारा कुछ पढ़ के फिर इस तरह सलाम मुकम्मल कर लो। तो वो हुक्म है, तो हम उसी पर चलते हैं, ठीक है। ये असलान साहब। उस्ताद साहब, मैं पूछता हूँ कि हुजूर ने 2 रकात तो पहले पढ़ा ली, बाद में फिर 2 पढ़ाई या 4 पढ़ाई? 2 पढ़ा ली ना आप अलैहिस्सलाम ने, जी। तो फिर आपने आके फिर 2 और पढ़ा ली। 2 और पढ़ा ली? हाँ, उनके दरमियान तकबीर कही या ऐसे अल्लाह अकबर कहते हो? वो तो वहीं से फिर शुरू हो गए। ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है, अदरवाइज जब आपने 2 पढ़ा ली हैं और जगह भी आपने चेंज कर ली फिर तो नहीं होता। ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि आपने बीच में बात भी की जुल यदैन से और पूछा भी सहाबा से, तो फिर वहीं से आपने कंटिन्यू किया, ठीक है ना। तो ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि बीच में चले भी जाएं तो नमाज आपकी नहीं छोड़ती। बाकी हमारे लिए प्रिय है कि जब हम ऐसा होगा तो फिर अगर हमने बैठे हुए हैं तो फिर तो ठीक है, अगर हम खड़े हो गए और कहीं और चले गए तो फिर वो नमाज क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। अच्छा सर, इमाम साहब को लुकमा दे सकते हैं? इमाम साहब जिस तरह 4थी रकात में हो और उसमें बैठना हो, वो उठने लग जाए, अल्लाह अकबर या सुभान अल्लाह कह सकते हैं? हाँ जी, कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है बताएं। सर। हाँ जी, एहतशाम साहब।
حضرت یہ سجدہ صاحب کے بعد اتحیات پڑھنا یہ جو ہے بہار شریعت اس میں واجب لکھا ہوا ہے عالمگیری اور فتاوی ہندیہ کے حوالے سے. کون سا اتحیات؟ پہلے اتحیات پڑھی پھر سجدہ صاحب کیا، اس کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھنا انہوں نے لکھا کہ واجب ہے. ہاں جی پڑھنی ہے دوبارہ اتحیات پڑھنی ہے. پہلے اتحیات پڑھ کے اگر چاہیں تو درود پاک بھی پڑھ لیں، یا کم سے کم اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں، پھر دو سجدے کریں، پھر بعد میں پھر اتحیات پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ حدیث ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی اور فسلم فی ثلاث رکعات، 3 رکعت میں آپ علیہ السلام نے سلام پھیر دیا. ثم دخل منزلہ، اور پھر آپ علیہ السلام گھر تشریف لے آئے. آپ علیہ السلام کی طرف ایک شخص آیا، اس کا نام خرباق تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے، وہی ذوالیدین. تو عرض کی فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ فذکر لہ سنی، جو آپ نے فرمایا کہ نماز کے کم ہو گئی. آپ علیہ السلام غصے سے نکلے، یہ کیا ہو گیا؟ نماز کم تو نہیں ہوئی. چادر آپ کھینچتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس آئے. آپ علیہ السلام فرمایا آسدہ کا حاضہ، یہ خرباق صحیح کہہ رہا ہے. عرض کیا رسول اللہ ہاں. فصلہ رکعتن، پھر ایک اور رکعت آپ علیہ السلام نے پڑھائی، تو وہ 4 رکعتیں ہو گئی. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم سجد سجدتین، پھر 2 سجدے کیے آپ علیہ السلام نے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا. اب دوسری احادیث میں آ گیا کہ وہ تشہد بھی ہے، پھر سلام کے بعد پھر دوسرا تشہد ہے، اور درود پاک یہ سارا. جی نورین بہن، تو یہ چیزیں ٹھیک ہے جی. تو آپ نے سارا یہ پڑھ لیا، دیکھ لیا یہ. ثم سلم، پھر اس اگلے حدیث میں بھی سلام پھیرا آپ نے. ثم سجدہ، پھر 2 سجدے کی، پھر آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اگلا جو باب ہے وہ سجدہ تلاوت کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے جی. اسد علی، سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو میں کیا فرق ہے؟ جی حضرت، سجدہ صاحب جو ہے وہ تو نماز میں آپ اگر بھول جائیں، رکعت آپ کی بھول جائے، اس میں ہوتا ہے. سجدہ تلاوت جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے دوران آتا ہے، اور بعض اوقات اگر تراویح وغیرہ میں آتا ہے اس پہ بھی وہ آتا ہے، تو اس میں بھی سجدہ کرنا پڑتا ہے. وہ ہاں، کتنے سجدے کرنے ہوتے ہیں؟ ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے حضرت. یعنی کہ وہ اگر اس میں آ گیا ایک ہی سجدہ ہے، اس میں بھی پڑھتے ہوئے تلاوت میں بھی، اور اگر تراویح میں آ جائے، اس دونوں میں ایک ہی سجدہ ہے. ہاں ایک سجدہ. شاباش. سجدہ سہو میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور سجدہ تلاوت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 1 سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں احتشام؟ حضرت یہ 13 ہیں یا 14 ہیں. امام شافعی کے نزدیک ایک زیادہ ہے. جی غزالی صاحب بتائیں کتنے سجدے ہیں؟ جی قرآن پاک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں. کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں، اور ایک سجدہ اس کے ساتھ جو ہے نا امام شافعی لکھا شافعی کے ہوتا ہے. نزدیک بھی 14 ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی 14 ہیں، امام احمد بن حنبل کے نزدیک 11 ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جی نوشین بہن. ویسے جو اندر شافعی لکھا ہوتا ہے نا، جو سورہ آج کا دوسرا ہاں سجدہ ہے، جی جی، تو اندر شافعی کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی کے نزدیک. ٹھیک. جی میں بھی یہی آنسر کے لیے میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا 14 ہاں سجدے. ٹھیک 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 ہو گیا. تو سجدہ تلاوت یہ ہے کہ اچھا جب قرآن پاک آپ سنیں گی تو وہ آپ پر جو سجدے والی آیت ہوگی تو پھر آپ پر سجدہ کرنا. جو امام شافعی یا امام مالک ہے وہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت یہ مستحب ہے، سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ واجب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ آپ سجدہ کرو، تو یہ وجوب کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے نہیں کیا، اگر اسی وقت کرنا چاہیں تو کریں، اور زندگی میں کسی وقت بھی کر سکتی ہیں. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ابھی کر لیں فوراً ہی، یا کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب چاہیں زندگی میں آپ کر سکتے ہیں. ہاں جو لائیو ہے ایسا ہے. اور جو آپ نے ریکارڈڈ آپ نے کوئی قرآن پاک سن رہی ہیں تو اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. جو ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے پہلے، یعنی کہ پہلے قرآن حضرات وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ اس ڈبنگ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، پھر وہ جو وہ چلایا جاتا ہے، تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو لائیو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بچوں سے سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.
अगर यहाँ बैठ के मैं एक सजदा साहब की जो आयत है उसको 10 मरतबा भी पढ़ूँ तो एक ही सजदा मुझ पर वाजिब होगा, क्योंकि मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ एक को। अगर मैं निकल गया वजू करके फिर आया फिर उसी को दोबारा पढ़ागा तो फिर 2 मरतबा होगा। ठीक है, एक जगह बैठ के एक आयत को चाहे कितनी मरतबा आप पढ़ें, एक ही आयत को दोहराएं तो एक ही सजदा क्या होगा बाकी बाहर शरीयत में इसकी पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम कुरान पाक पढ़ रहे थे, सूरत पढ़ी, उसमें सजदा था, आपने सजदा किया, हमने भी सजदा किया, यहाँ तक कि जगह नहीं बची सजदा करने की, तमाम ने सजदा किया। और आप अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक पढ़ा और फिर आगे भी यही हदीस है। कौन सी ये आयत थी, ये आगे आएगा। सूरह नजम में आप अलैहिस्सलाम सूरह नजम की तिलावत की तो उसमें सजदा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, दूसरे सहाबा ने सजदा किया। एक शेख था, बूढ़ा था, उसने भी उसने सजदा नहीं किया बल्कि उसने वहां से मट्टी उठा के सर पे ऐसे सर की तरफ की। ठीक है, तो उसने कहा ये मेरे लिए काफी है। अब्दुल्ला कहते हैं साहबी कि मैंने देखा कि ये काफिर जो है ये मारा गया, इसके बाद गालिबन जंग बदर में क्या हो गया, ये मारा गया। ठीक है, सजदा नहीं किया उसने। अच्छा, आगे है अता बिन यसार कहते हैं कि अन्नो अखबर हो अन्नो साल ज़ैद बिन हारिस, कि ज़ैद बिन हारिस से किसी ने सवाल किया कि इमाम के साथ किरात करना कैसा है। ठीक है, फरमाया ला किरात माल इमाम फी शै, इमाम के साथ किरात कुछ भी नहीं है। इमाम किरात करेगा तो आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ यानी कि वो नहीं करना। अब इसमें वाज़ेह तौर बताया गया कि इमाम के पीछे आपने किरात नहीं करनी। और फिर आगे फरमाया कि गुमान है कि आप अलैहिस्सलाम ने जब वन नज्म में ये सूरत पढ़ी तो उसमें आपने सजदा नहीं किया। अब यहाँ से मसला निकला कि आप पीछे है कि आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और इसमें कि आप अलैहिस्सलाम ने सजदा नहीं किया, तो अहनाफ कहते हैं कि जो सजदा नहीं किया तो इसका मतलब ये कि आपने फौरन सजदा नहीं किया, बाद में इससे ये पता चला कि आप बाद में सजदा कर सकते हैं। और पिछला मौका था उसमें आपने फौरन सजदा किया, तो आपने दोनों तरीके बताया कि आप फौरन सजदा कर भी सकते हैं और उसको डिले भी कर सकते हैं, बाद में भी आप जब चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इदस समाउ शक्कत सूरह इंशिकाक पढ़ी, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। ठीक है, तो जो जितने भी सजदे हैं उसके लिए दलीलें हैं जो अहादीस में। ठीक है, और इकरा इसमें भी इसमें भी एक सजदा है। ठीक है जी, उसका भी जिक्र है यहाँ। और दीगर जो है इसमें भी वही है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ ना इदस समाउ शक्कत, तो उसमें जो सजदा आता है तो मैं ज़रूर उसमें क्या करता हूँ, सजदा करता हूँ। ठीक है जी, आगे है नमाज में। ये हमारा बस आखिरी होगा, यहाँ इससे एक और आखिरी होगा। नमाज में बैठना कैसे है और रानों पर हाथ रखना। ठीक है जी, तो आप अलैहिस्सलाम कैसे बैठते थे, जिस तरह हम बैठते हैं कि दायां पाँव हमने उठाना होता है और बाएं पाँव पे हमने क्या करना होता है, बैठना होता है। ठीक है जी, आप अलैहिस्सलाम जब बैठते थे तो आप दायां हाथ दाएं जो है रान पर और बाएं हाथ बाएं रान पर रखते थे और आपने सबाबा इशारा करते थे। आप अलैहिस्सलाम जो है वो दरमियान वाली उंगली और अंगूठे को मिला के तो शहादत वाली उंगली के साथ आप अलैहिस्सलाम क्या करते थे, इशारा करते थे। ठीक है जी, कान इदा जलस फिर सलात वदा यदु अला रुकबते, आप अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए बैठते तो घुटनों पे हाथ रखते, दाएं हाथ घुटने पर दाएं हाथ, और फिर वहां से आपने दुआ करते थे, यानी अंगूठे को और दरमियान वाली उंगली को मिला के बाकी हाथों का जो है ना वो जो है उसको मुट्ठी कर लेते, तो इस शहादत वाली उंगली से आप अलैहिस्सलाम इशारा करते। तो हमारे यहाँ इशारा कैसे करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला पे खड़ा करना है और इल्लल्लाह। ठीक है, वहाँ आपने। ठीक है, कानिदा काद फिर तशहुद वदा यदुल युसरा अला रकबती, जब आप अलैहिस्सलाम तशहुद में होते तो आपने दाएं हाथ दाएं घुटने पे रखते और बाएं हाथ बाएं घुटने पे रखते और फिर आपने 53 का इशारा बनाते। ठीक है ना, तो यानी कि इस तरह करते थे आप अलैहिस्सलाम, दरमियान वाली उंगली और साथ वाली उंगली और छोटी उंगली मिला लेते और दरमियान वाली उंगली को अंगूठे के साथ मिलाते और जो तशहुद वाली उंगली है वो अलग होती। ठीक है ना, तो ये इसको कहते हैं 53 का इशारा। तो इससे आप अलैहिस्सलाम फिर क्या करते, इशारा करते हैं, यानी गवाही देते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना वहदहु ला शरीक लह। ठीक है ना, आगे भी इसी तरह अहादीस हैं, आपने इस तरह आप अलैहिस्सलाम इशारा करते हैं। अगला ये आखिरी बाब है हमारा आज के सबक का कि सलाम
यानी कि नमाज के एंड पे हमने क्या करना है, सलाम, ठीक है। सलाम फेरना वाजिब है, हमारे नज़दीक जो है ना वाजिब है। और फ़राइज़ में हम जो 7वां फ़र्ज़ है खुरूज बेसु नहीं है, नमाज से निकलना ये फ़र्ज़ है। किसी सलाम करके निकलना है या किसी और तरीके से भी निकलेंगे तो नमाज से हम निकलेंगे। सलाम से निकलना वाजिब है, और तरीके से अगर हम निकले तो फिर नमाज में एक वाजिब छूट जाएगा, ठीक है जी। तो अन अमीरन और रजुलन सल्लम तस्लीमतैन, ठीक है। आगे भी जब अमीर था उसने सलाम की, 2 सलाम की एंड पे। तो आमिर बिन सईद कहते हैं अपने वालिद से कि मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम को, आप अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं तरफ आपने सलाम फेरा, और आप अलैहिस्सलाम के जो गाल थे उसकी सफेदी भी नजर आ रही थी। एक तरफ आपने दाएं तरफ सलाम किया और दूसरा आपने बाईं तरफ सलाम किया, ठीक है। तो ये आपका बाब मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह बाब ज़िक्र बाद सलाह, नमाज के बाद जिक्र से मुतल्लिक़ इंशाल्लाह यहाँ से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जी असद अली।